میں اپنے موبائل پر ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا جس کا اینکر میرا ہم نام تھا۔ مجھے تو وہ اینکر خاص پسند نہیں تھا، لیکن اس کا ایک تکیہ کلام بڑا مشہور تھا جو کہ میں نے بھی اپنا تکیہ کلام بنا لیا تھا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ میں شروع سے ہی نظر باز قسم کا نوجوان تھا، پھر پولیس میں اماں نے زبردستی بھرتی کروا دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کوئی ایماندار اور جنگجو قسم کا پولیس انسپکٹر تھا۔ تو ان کا یہ اندازہ 100% غلط تھا۔ رشوت لینا ہم اپنا حق سمجھتے تھے، کیونکہ پولیس انسپکٹر کی تنخواہ پر اس کا گھر چلنا بے حد مشکل ہے۔ میں تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا تھا کہ کب کوئی بنا لائسنس کے مجھے نظر آئے اور میری جیب گرم کرے، اور یہ گرمی صرف میری جیب تک محدود نہیں تھی، بلکہ میں بہت ہی گرم مزاج قسم کا پولیس آفیسر تھا۔ جب بھی موقع ملتا میں اور بھی بہت کچھ کر لیتا تھا۔ ارے بھائی، وہی سب کچھ جو اکثر پولیس والے کرتے ہیں۔ یوں تو میری عمر 35 سے 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری خالہ اپنی بیٹی شمیم سے میری شادی کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ شاید ان کی بیٹی مجھ سے 15 یا 18 سال چھوٹی تھی۔ مجبوراً بڑوں کے کہنے پر انہوں نے منگنی تو کر دی، لیکن جب بھی شادی کا اماں خالہ سے کہتی تو وہ بہانہ کر دیتی کہ ابھی پڑھ رہی ہے، چھوٹی ہے، شادی کا کیا ہے، ہو جائے گی۔ اور ایک میں تھا، مجھے شادی کا ویسے ہی بڑا شوق تھا۔ جب یہ شوق جائز طریقے سے پورا نہیں ہوتا تھا تو پھر ناجائز طریقے سے جب مجھے موقع ملتا میں اپنی خواہشات کو روکتا نہیں تھا۔ جب بھی کسی ہوٹل میں جسم فروشی کا پتہ لگتا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر دیتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ٹاک شو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا جب اچانک سے ایس ایچ او صاحب میرے کمرے میں آئے۔ اس وقت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے مزے سے اپنے موبائل میں گم تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ایس ایچ او صاحب میرے کمرے میں آئے اور میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پولیس اہلکار کو اپنے لیے دودھ پتی کی چائے لینے کے لیے بھیج رکھا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ ساتھ والی بیکری کا شاندار کیک بھی لے کر آئے۔ مجھے لگا وہ چائے لے کر آ چکا ہے۔ میں نے کہا، ابے او، چائے ٹیبل پر رکھ، اور کیک اسی مشہور بیکری کا لے کر آیا ہے نا؟ میری بات سن کر ایس ایچ او صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ دھاڑتے ہوئے بولے، شبیر! میں تو ان کی آواز سن کر بری طرح سے کانپ کے رہ گیا۔ جب موبائل سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو میری آدھی سے زیادہ جان نکل گئی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو کر ایس ایچ او صاحب کو سیلیوٹ مارنے لگا۔ وہ کہنے لگے، تو یہ کام کرتے ہو تم یہاں پر؟ میں نے کہا، سر آئی ایم سوری سوری سر۔ وہ کہنے لگے، ہمیں ایک ایسے ہوٹل کا پتہ چلا ہے جہاں پر جسم فروشی کا کام بڑی خاموشی سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں سر، یہ کیس بس میرے ہاتھ میں دے کر آپ بے فکر ہو جائیں۔ میری یہ بات سن کر ایس ایچ او صاحب نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، رات کو تیاری کر لینا۔ میں نے کہا، بس آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس کیس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں بہادر نہیں تھا، میں بہادر تھا اور دماغ بھی بہت چلتا تھا۔ جس بھی جگہ پر ریڈ مارنے جاتا تھا کبھی ناکامی کا سامنا نہیں دیکھنا پڑتا تھا جب تک کہ میں خود نہیں جاتا تھا۔ اپنی ٹیم کو میں اپنے حساب سے لے کر چلتا تھا، اور جب میرا مطلوبہ کام سامنے والا کرنے سے انکار کرتا تو میں بالکل ایمانداری سے اس کو جیل میں لا کر بند کر دیتا۔ لیکن جو میری بات کو ماننے کو تیار ہو جاتا میں اپنی جیب گرم کرتا اور پھر کہہ دیتا کہ وہ لوگ زیادہ ہوشیار تھے، انہیں پہلے سے خبر ہو گئی تھی کہ پولیس یہاں ریڈ مارنے والی ہے، اس لیے بھاگ گئے۔ سر، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے پولیس محکمے میں ایسے بہت سے لوگ شامل ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بدنامی ہمارے سر آتی ہے۔ وہی رٹے رٹائے جملے جن کو بول بول کر اب تو میں ان جملوں میں ماہر ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ایس ایچ او صاحب باہر گئے میں نے اپنے عملے کو بولا کہ چلو بھائی تیاری کر لو، میں ذرا 2 گھنٹے گھر جا کر نیند پوری کر لوں کیونکہ رات کو ریڈ مارنے جانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے چائے ختم کی
زور سے انگڑائی لی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ باہر پولیس اہلکار کو اشارہ کیا، اس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیا۔ جب میں گھر آیا تو میری والدہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میرا تو جی چاہتا ہے نسیمہ سے کہہ دوں کہ سنبھال کے رکھ اپنی بیٹی کو۔ ارے میرا بیٹا کوئی گیا گزرا تھوڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے۔ ارے لڑکیاں دیکھنے جائیں تو ہنس کر تمہاری شادی کے لیے خوبصورت لڑکی کے ماں باپ تیار ہو جائیں۔ نسیمہ کو تو پتہ نہیں اپنی بیٹی کو کیا سمجھتی ہے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں کوئی بغیرت تھوڑی ہوں جو اپنی منگ چھوڑوں گا، شادی تو شمیم سے ہی کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ ایسا کر، میں نے ایک حلوہ بنایا ہے، جا کر ایک ڈبہ اپنی خالہ کو دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا اپنی وردی کا روب شوب جما کرا۔ حالانکہ میں گھر میں سونے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اماں نے خالہ کے گھر جانے کے لیے کہا تو میں نے کہا ہاں ہاں لائیں دیں، مجھے ڈبہ دیں، ابھی تو میں نے وردی بھی نہیں اتاری، میں چلا جاتا ہوں۔ میں خالہ کے گھر جانے کے لیے فوراً سے تیار تھا۔ اماں نے مجھے حلوے کا ڈبہ تھما دیا تو اس وقت پولیس گاڑی جا چکی تھی، اس لیے اپنی موٹر سائیکل کو باہر نکال کر خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دستک دی، دروازہ شمیم نے کھولا۔ دوپٹہ کمر پہ باندھ رکھا تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، شاید صحن دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی نظر نہیں آتا، ابھی ابھی صحن دھویا ہے، اس لیے یہ ڈبہ یہیں سے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ دیکھنے میں تو دبلی پتلی دھان پان سی لڑکی تھی، عمر میں بھی مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن زبان کی بڑی تیز تھی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، خالہ سے ملنے آیا ہوں اور چائے پی کر جاؤں گا۔ کہنے لگی اپنے جوتے یہیں اتارو، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے غلیظ جوتے اندر لانے کی، شمیم بار بار صحن نہیں دھوئے گی۔ میں جوتوں سمیت ہی اندر آیا تھا۔ میں نے کہا بڑی اکڑ ہے تم میں، کوئی بات نہیں اکڑ لو، ابھی تمہارے دن ہے، ایک بار شادی ہونے دو، میرے گھر تو آؤ، دیکھنا تمہیں کیسے تیر کی طرح سیدھا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گندے جوتے لے کر صحن میں آگے بڑھتا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھے وہیں روک دیا۔ کہنے لگی یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، شمیم ہوں میں اور پورا محلہ جانتا ہے، شمیم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ میں نے کہا لیکن مجھ سے تو ڈرو گی، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں اور نہ کسی اور کا باپ۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سارا فرش میرے گندے جوتوں سے خراب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر ہنس کر اسے دیکھا جیسے میں نے اسے شکست دی ہے۔ سیدھا اندر خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ ان کا بھی منہ سوجا پڑا تھا، ماتھے پر بل تھے۔ میں نے کہا خالہ جی کیسی ہیں آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہیں، کبھی گھر کا چکر ہی نہیں لگاتی۔ کہنے لگی بس گھر کی مصروفیات اتنی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی رشتوں کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ اب مجھے دیکھ لو، پولیس آفیسر ہوں، 25 سے 30 پولیس کے اہلکار میرے نیچے کام کرتے ہیں، جتنا میں مصروف ہوں اتنی مصروفیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، آپ کی بھی نہیں۔ لیکن دیکھیں، اماں جی نے مجھے کہا کہ میں نے نسیمہ کے لیے خاص طور پر باداموں والا حلوہ بنایا ہے اور میں فوراً سے لے کر آ گیا۔ ابھی رات کو پھر جانا ہے میں نے ریڈ مارنے، سب کے سب مجرم کانپتے ہیں میرے نام سے۔ میں نے اپنا روب جمانے کی کوشش کی تھی۔ کہنے لگی اللہ تمہیں ترقی دے۔ حلوے کا ڈبہ مجھ سے پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر کہنے لگی ارے او شمیم، کہاں مر گئی، نگوڑی ماری، جلدی ادھر آ۔ شمیم جیسے ہی کمرے تک آئی، سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا، بڑے شریفانہ انداز سے کہنے لگی جی اماں کہیے۔ خالہ کہنے لگی ارے شبیر آیا ہے، ٹھنڈی بوتل برف ڈال کے لا کے دے۔ میں نے کہا نہیں خالہ، بوتل نہیں پیوں گا، چائے پیوں گا، وہ بھی گرما گرم۔ یہ کہتے ہوئے میں نے شمیم کو پیار سے دیکھا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے بڑی غسیلی نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے کہا گرم چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے، یہ میں نے شمیم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ کہنے لگی جاؤ شمیم، شبیر کے لیے چائے بنا کے لے کے آؤ۔ خالہ کے سامنے وہ بالکل سیدھی الف کی طرح ہوتی تھی۔ شمیم کہنے لگی جی اچھا اماں، ابھی لائی۔
اس کے ساتھ ہی باتوں باتوں میں نے خالہ سے کہا کہ اگلے 2 مہینے بعد مجھے سرکار کی طرف سے 15 دن کی چھٹی مل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 15 دن کی چھٹی میں میری شادی ہو جائے۔ 1 ہفتے میں شادی بھی نمٹ جائے گی اور 10 دن کا ہنی مون بھی مل جائے گا۔ شمیم کو میں مری اسلام آباد گھمانا پھرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لالچ سی دی تھی۔ وہ کہنے لگی ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری بچی ابھی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا خالہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ شادی کے لائق نہ ہو۔ میں کون سا شادی کے بعد اس پر کوئی ظلم و جبر کروں گا جو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے کافی سخت لہجے میں بات کی۔ خالہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے لیکن تھیں چپ۔ میں نے کہا 7-8 سال وہ میری منگیتر ہے، ہر سال اماں شادی کی تاریخ مانگتی ہیں، آپ انکار کر دیتی ہیں۔ اب ہم آئیں گے اور آپ انکار نہیں کریں گی۔ خالو حیات تھے نہیں جو مجھے کسی کا ڈر ہوتا، نہ ہی شمیم کا کوئی بھائی تھا۔ بڑی 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ اگر ہوتا بھی شمیم کا بھائی تو میں کسی کا روب اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگیں کہ شمیم ابھی رضامند نہیں ہے اور میں اپنی بچی کی شادی زبردستی نہیں کروا سکتی۔ میں نے کہا یہ آپ کو منگنی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں اب شمیم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڈھا تو نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر میں شمیم چائے لے کر آئی اور آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے چائے کے 4 گھونٹ بھرے اور کپ وہیں سامنے چھوٹی سی ٹیبل پر پٹخ کے رکھا۔ میں نے کہا اماں آئیں گی 2 مہینے کے بعد، شادی کی تاریخ آپ انہیں دے دیں گی۔ میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں جاتا شمیم کہنے لگی میں ابھی 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے پلٹ کر اس کو غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کرتی۔ پچھلے 8 سال سے میں شرافت دکھا رہا ہوں لیکن مزید نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا یہ مت بھولو جس گھر میں تم لوگ رہ رہے ہو اس کا کرایہ بھی میں بھرتا ہوں، اس گھر کے سارے اخراجات میں اٹھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی ہمارے سر پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے چھوٹے سے مکان میں خوش تھے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ ہمارا گھر آپ کے گھر کے قریب ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شادی چاہیے تو اس کا مطلب چاہیے۔ اس سے پہلے کہ شمیم میرے ساتھ الجھتی خالہ شمیم سے کہنے لگی تم چپ رہو۔ مجھ سے کہنے لگی بھیج دینا اپنی ماں کو، لیکن میں شادی سادگی میں دوں گی، ابھی جہیز نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا نہیں چاہیے جہیز، بس اپنی بیٹی کا دماغ درست کر کے بھیجیے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ اس وقت تپ رہا تھا۔ گھر آتے ہی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ جب میرے آفیسر کی کال آ گئی کہ پولیس اسٹیشن آ کر تیاری کرو اور اہلکاروں کو یہ بتاؤ کہ ان کی پوزیشن کہاں پر ہونی چاہیے۔ میں نے ایک موٹی سی گالی زیر لب نکالی اور میں نے کہا کہ آ رہا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ کیا کہہ رہی تھی نسیمہ؟ میں نے کہا کل جاؤ اور شادی کی تاریخ لے کر آؤ، خالہ کچھ بھی نہیں کہیں گی، ان کا دماغ درست کر کے آیا ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں مسکرانے لگی، کہنے لگی بہت اچھا کیا تم نے، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ کب سے میں کہہ رہی ہوں شادی کی تاریخ دے دو، لیکن ہر بار بہانہ بنا جاتی تھی۔ میں دوبارہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اس طریقے سے ہم نے اس ہوٹل کو گھیرنا تھا، میں یہ سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں جب اس ہوٹل میں پہنچا تو وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ میں نے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ چاروں طرف سے گھیر لو، اندر صرف میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈیل کرنی تھی۔ اگر وہ لوگ میری ڈیمانڈ مان لیتے تو پھر میں اپنی شادی کے پیسے اکٹھے کرتا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میری وردی دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر گھبرا سا گیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں تمہارے ہوٹل کے کمروں کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں پر غلط قسم کے کام ہوتے ہیں اور تم جانتے ہو یہاں پر جسم فروشی کی عورتیں ہوتی ہیں اور تم جانتے بوجھتے ہوئے انہیں کمرے میں ٹھہراتے ہو، ان سے پیسے بھی کھاتے ہو۔ کہنے لگا صاحب جی دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کون آتا ہے کون نہیں، اگر ایسی عورتیں آتی بھی ہیں تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا جب 2 جوتے کھاؤ گے نا سارا سچ اگل دو گے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال دیں۔ میں نے کہا وہ تو تم مجھے دو گے، تم بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔
کیونکہ میرے پاس تو پکی رپورٹ ہے۔ اگر میں نے تلاشی لی تو تم لوگوں کا سارا پول کھل جائے گا۔ وہ کہنے لگا انسپکٹر صاحب، اگر آپ مل کر کہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ میرا بھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، مجھے تو تم ابھی کی ابھی بات طے کرو، میں کچھ بھی بہانہ لگا دوں گا اور یہ ریڈ روک دوں گا، لیکن مجھے 5 لاکھ چاہیے۔ اس نے 5 لاکھ کا چیک مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا خالی سوکھے چیک سے کیا ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے میری بھی رات رنگین کروا دو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں ابھی آپ کے لیے کمرہ تیار کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کوشش کرنا کمرہ اے سی والا ہو۔ کہنے لگا جی جی کیوں نہیں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر وہ ہوٹل بنا ہوا تھا، ایک کوریڈور بنا تھا جس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے۔ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی منزل تک وہ کمرے بنائے گئے تھے۔ کمرے بھی چھوٹے سے تھے، بس ایک بیڈ تھا، چھوٹا سا ڈریسنگ، کچھ کمروں میں اے سی لگا ہوا تھا۔ ایک کمرہ مجھے بھی دے دیا گیا جہاں پر ایک ایسی لڑکی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آنے لگا، میں نے کمرے کا لیمپ بجھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکی کے قریب جاتا، مجھے ایک کیمرے کی فلیش لائٹ خود پر پڑتی محسوس ہوئی۔ سامنے کا پردہ ہلا، میری تو جیسے جان نکلی۔ فوراً سے اس لڑکی کے اوپر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھاگ کر میں جب کھڑکی کے پردے کے پاس گیا، پردہ ہٹایا تو کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں کوئی لڑکا ملبوس تھا۔ چہرے پر نقاب تھا، ہاتھ میں موبائل تھا اور موبائل کا کیمرہ آن تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتا، وہ جلدی سے نیچے جانے لگا۔ جب میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو گٹر کی پائپ لائن پر میری نظر پڑی۔ وہ تیزی سے اس سے نیچے اتر رہا تھا اور میری تصویریں کھینچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلدی سے اپنے اہلکاروں کو بولا کہ ایک لڑکا یہاں سے اتر رہا ہے، پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ میں نے سوچا کہ میرا سارا عملہ اس وقت الرٹ ہے، اسی بلڈنگ کا گھیرا کیے ہوئے ہے، وہ لڑکا بھاگ نہیں پائے گا۔ لیکن سارے کے سارے اہلکار ہوٹل کے اندر بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ جب میں نیچے اترا تو وہ سب ابھی بھی وہیں تھے۔ میں نے کہا تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہوٹل کے مینیجر نے ان سے کہا تھا کہ صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے، تم اندر آ کر چائے پیو، انہیں 2-3 گھنٹے لگیں گے۔ مجھے اس مینیجر پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے باہر۔ جیسے ہی میں باہر گیا، وہ لڑکا نہ جانے کہاں آنن فانن غائب ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ ایک پریشانی الگ لگی ہوئی تھی کیونکہ میری تصویریں وہ کھینچ چکا تھا۔ میں وہاں سے ناکام لوٹا تو میں نے یہی کہا کہ وہ لوگ بہت شاطر تھے، ہمارے جانے سے پہلے ہی انہوں نے لڑکیوں کو بھگا دیا تھا، لیکن اگلی بار وہ میرے وار سے بچ نہیں پائیں گے۔ ایس ایچ او نے میری بات غور سے سنی، پھر ایک خاکی لفافہ میرے سامنے پھینکا۔ کہنے لگا لو، تمہاری ناکامی کا منہ بولتا ثبوت، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے حیرت سے وہ خاکی لفافہ اٹھایا، اسے کھول کر دیکھا تو اس لڑکی کے ساتھ میری تصاویر تھیں جس کے ساتھ ابھی میں کچھ کرنے ہی والا تھا کہ کیمرے کا فلیش مجھ پر پڑا۔ لیکن ظاہر ہے میں نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ لڑکی بھی ایک بے باک لباس میں ملبوس تھی۔ پھر 5 لاکھ کا چیک لیتے ہوئے بھی میری ایک تصویر تھی۔ ایس ایچ او کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں چاہوں تو تم پر ابھی کیس کر سکتا ہوں۔ تم جیسے آفیسر گندی مچھلی کی طرح سارے دریا کو گندا کرتے ہو، پورے اسٹاف کو تمہاری وجہ سے بدنامی اٹھانی پڑتی ہے، اور ایماندار آفیسر بھی اسی گنتی میں آ جاتا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں شبیر، سدھر جاؤ ورنہ۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے دانت غصے سے کچکچانے لگا جیسے کہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ میں نے ان سے معذرت کی، کہا کہ سر آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس نقاب پوش نوجوان پر غصہ آ رہا تھا جو کہ میری جاسوسی کر رہا تھا کہ وہ کون تھا۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جاتا، میں اسے زندہ ہی نہ چھوڑتا، لیکن بہرحال وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے بتاتا کہ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔
اتنا مارتا کہ دوبارہ سے میری جاسوسی کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ میری ماں خالہ کے گھر جا کر اگلے دن شادی کی تاریخ لے کر آ گئی تھی۔ آج کا چیک میرا SHO اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ بس سادگی سے شادی کروں گا، کیونکہ اگر اب میں دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو یقیناً پکڑا جاتا اور سیدھا جیل میں جاتا۔ 2 مہینے کا وقت میں نے بڑی شرافت سے گزارا، اس لیے شادی پر کوئی بھی ایسا ہلا گلا نہیں کر پایا جیسا کہ میری خواہش تھی۔ لیکن بہرحال شمیم کو مزہ چکھانے کا میرا پورا ارادہ تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی میرے کمرے میں موجود تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، ذرا بھی گھبراہٹ یا خوف اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ اماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ پہلی رات بیوی کو اس کی اوقات میں رکھنا۔ ظاہر ہے ایک پولیس والے کی ماں تھی، ایسے داؤ پیچ تو اچھی طرح سے جانتی تھی، یا یوں کہیں کہ جب ماں ساس بنتی ہے تو ایسی باتیں سیکھ جاتی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بھانجی سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ کتنی تیز ترار ہے۔ میں کمرے میں اپنے ماتھے پر بل ڈالے داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کیا، لیکن وہ مزے سے بیٹھی رہی۔ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بڑی اکڑ تھی تم میں، شادی 2 سال بعد کروں گی، اب کیا ہوا؟ مرد اپنی بات جب چاہے جیسے چاہے عورت سے منوا سکتا ہے۔ میری بات سن کر بھی اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ کہنے لگی تم نے ابھی عورت کو ٹھیک سے جانا کب ہے؟ وہ کیا کر سکتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو تم میرے ساتھ کچھ بھی کر جاؤ گے۔ تم میری ماں پر تو روب جما کر اپنی بات منوا سکتے ہو، لیکن مجھے عزت دو گے تو عزت دوں گی، گالی نکالو گے تو 2 گالیاں دوں گی۔ ہاتھ اٹھانے کا تو میرے بارے میں سوچنا بھی مت، مجھ پر ہاتھ اٹھانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر اور اس کی صحت دیکھ کر میں حیران تھا۔ میں نے کہا کیا بگاڑ لو گی تم میرا تھپڑ کھا کر تم بے ہوش ہو جاؤ گی، 4 دن ہوش نہیں آئے گا تمہیں۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، آزما لو۔ میں نے کہا عمر پڑی ہے آزمانے کے لیے، لیکن آج کی رات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر وہ تھی بھی خوبصورت، اور پھر مجھے بڑی ترس کے بیوی ملی تھی۔ وہ رات محبت کی نظر ہو چکی تھی۔ اس کی سنگت پا کر میں بے حد خوش تھا۔ 4 دن تو شمیم کا نشہ ہی میرے سر سے نہیں اترا۔ لیکن 5ویں دن اماں اور شمیم کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ میں تیرے اتنے نخرے نہیں اٹھا سکتی، اس لیے گھر کا کام شروع کر دو۔ وہ کہنے لگی ساری زندگی مجھے ہی تو کام کرنا ہے۔ اب میرے ماں نے یہ کہا تھا کہ جب تک مہندی کا رنگ ہلکا نہیں پڑ جاتا کسی کام کو ہاتھ مت لگانا، بدشگنی ہوتی ہے۔ میں جو گھر آیا تھا میری ماں اپنا ہاتھ پکڑے دبا رہی تھی، ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ارے یہ لڑکی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اتنی بدتمیز، اتنی بد زبان۔ میں نے اس پر ہاتھ کیا اٹھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مڑوڑ کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ میرے ہاتھ پر نیل پڑ گیا۔ اماں کو روتے دیکھ کر اور اماں کا ہاتھ نیلا دیکھ کر میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کہنے لگی پہلے اپنی ماں کو سمجھاؤ، مجھ سے ہاتھ چلاکی مت کریں، ہاتھ توڑ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ میں نے کہا اپنی زبان منہ میں رکھو، میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ کہنے لگی تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے جواب دے دوں گی۔ میں نے جیسی اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ کہنے لگی ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا شبیر۔ بڑی زور سے اس نے میرا گلا پکڑا۔ کہنے لگی ابھی جا کر تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ کمزور عورت ہوں تو تمہارا تھپڑ کھا لوں گی۔ میں تو اس کی اس جرت پر حیران تھا۔ یہ سب تماشا دیکھ کر میری ماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کر دیا۔ وہ بھی میرا گلا چھوڑ چکی تھی۔ میری ماں نے کہا چھوڑ اس کو۔ میں نے کہا آج نہیں بچے گی یہ۔ جس زور سے اس نے میرا گلا پکڑا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کمزور سی لڑکی میں اتنی طاقت ہوگی، لیکن میں یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اماں نے سارا معاملہ رفع دفع کر دیا۔
رات کو جب میں کمرے میں گیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ شاید سو چکی تھی۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی اس کو اپنے حصار میں لیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا۔ کہنے لگی، چھونا مت جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج تو مجھے کر دکھاؤ کہ اگر میں تمہیں زبردستی چھو لوں تو تم کیا کر لو گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری چیخیں نکلوا دے گی۔ ایک ہی رات میں اس نے میری توبہ کروا دی۔